کسی صاحب نے دریافت فرمایا ہے کہ یہ جو بچوں کے نام رکھے جاتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے نام یا انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے نام ہوتے ہیں اور پھر انہیں ٹوکری میں ڈال دیا جاتا ہے، تو لوگ کیا گناہ گار ہو جاتے ہیں یا ایسے نام ہی نہیں رکھنے چاہیے؟ تو پھر نام کیا رکھنا ہے؟ خود سوچیں، کوئی گناہ کی بات نہیں ہے۔ اسی طرح سے ہوتا ہے، نیک اور پاکیزہ نام رکھے جاتے ہیں اور انہی کو جب ردی بیکار چیز ہو جاتی ہے کوئی دستاویز تو اسے جلا دیا جاتا ہے یا پھر پانی میں بہا کیا جاتا ہے یا ڈال دیا جاتا ہے کسی ٹوکری میں، یہی کاغذ جا کر ری سائیکل ہو کے کاغذ بن جاتا ہے۔ یہی چیز تھی جو امیر المومنین سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے کی تھی۔ قرآن کریم کے متعلق جب ان کے پاس رپورٹ پہنچی کہ امت میں قراءت مختلف ہو رہی ہے اور اس پہ جھگڑا بھی شروع ہو رہا ہے، یہ اصل میں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی شروع ہو گیا تھا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ آئے اور انہوں نے سورہ الفرقان کی تلاوت کی، اور ایک اور آدمی آیا اور اس نے بھی سورہ کی تلاوت کی۔ جو وہ پڑھ رہا تھا وہ اس سے مختلف تھا جو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے پڑھا تھا، تو یہ انتظار میں تھے کہ یہ سلام پھیرے۔ مسلم وغیرہ کی شروع میں آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جا کر پکڑ لیا اور کہا یہ کیا پڑھ رہے ہو؟ اس سے کہا قرآن۔ اس سے کہا یہ کون سا قرآن ہے؟ کہا میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے ہی پڑھا۔ تو لے کے حاضر ہوئے تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے بھی ٹھیک پڑھا ہے، تم نے بھی ٹھیک پڑھا۔ یہ قراءت کا اختلاف، مثلا آسان سی چیز مالک یوم الدین، مالک یوم الدین دونوں درست ہیں، اور بہت سارا قرآن بھرا پڑا ہے ان اختلافات سے۔ یہ امت میں مسلسل چلی آتی ہے یہ قراءت کے اختلافات۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جب یہ چیزیں زیادہ بڑھنے لگیں کہ اختلافات کے علاوہ بھی قرآن کے لیے مختلف طریقے استعمال کرنے لوگ شروع ہوئے، تو انہوں نے ان 7 قراءتوں کی اجازت دی، قرآن لکھوایا، اور بہت سے لوگ جو قرآن لکھتے تھے اس کے ساتھ کوئی اور لفظ اپنی طرف سے بھی شامل کر لیتے تھے۔ مثلا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ قرآن لکھوا رہی تھی تو نوکر جو لکھ رہا تھا غلام، اس نے جب اس آیت پہ پہنچا کہ حافظوا علی الصلوات، لوگوں نماز کی خوب حفاظت کرو، والصلاۃ الوسطیٰ، اور درمیان والی نماز کی، تو فرمایا اس کے آگے لکھو اے صلاۃ العصر، یعنی عصر کی نماز کی خاص طور۔ اب اگلی نسل کو کیا پتہ ہوتا کہ ام المومنین رضی اللہ عنہ اپنے پاس سے لکھوا رہی ہیں، یہ قرآن ہی ہے۔ تو سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے قرآن کے نسخے مرتب کروا کے باقی نسخوں کو جلوا دیا، اور کچھ جو رہ گئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اطہر کے اندر جو ستون آ گیا اس کی تہہ میں رکھوا کے چنائی کروا دی تھی۔ تو یہ ہوتا ہی ہے کہ دستاویزات اس قسم کی چیزیں ہمیشہ ہی ایسا ہوتا ہے، اس سے کوئی گناہ گار نہیں ہوتا۔ ایک ذرا سی بات اور ہے کہ اب یہ نیا شوشہ ایک اٹھا ہے ہمارے ملک میں کہ قرآن جلانا اہل سنت کا عقیدہ ہے، اور عثمان رضی اللہ عنہ نے قرآن جلوایا تھا۔ وہ اسی روایت کو پیش کرتے ہیں جو ہم نے آپ کے سامنے رکھی، امیر المومنین عثمان رضی اللہ عنہ کیوں جلوایا تھا، وجہ کیا تھی، کیا وہ خالص قرآن تھا یا اس کی بعض تشریحات تھیں؟ یہ نہیں بتاتے، یہ کہتے ہیں ہم شیعہ کا قرآن تو تم کہتے ہے ہی نہیں، تمہارا قرآن کون سا ہے، تمہارے تو امیر المومنین جلاتے رہے والعیاذ باللہ۔ تو اس لیے نام تو رکھنا ہی ہے بھیا۔ کم سے کم کتنی روشنی میں نماز ادا کی جا سکتی ہے؟ اتنی جس میں انسان کو سجدے کی جگہ، پاؤں کی جگہ کسی کیڑے مکوڑے کا چلنا پھرنا یہ چیزیں نظر آ سکیں۔ مکمل اندھیرا کہ کچھ نہ نظر آئے
اس میں نماز میں کراہت واقع ہو جاتی ہے، یعنی زیادہ پسندیدہ نہیں۔ بچوں کو کتنی عمر میں وضو کرنے کا حکم دیا جائے؟ 6 سال میں، 5 سال میں؟ 7ویں سال تو پھر اس نے نماز پڑھنی ہے نا، تو اس لیے اسے عادی بنایا جائے۔ کراٹے میں ملاقات کے وقت استاد کو جھک کر سلام کیا جاتا ہے، جس کی صورت رکوع کے مشابہ ہوتی ہے۔ کیا اس طرح جھکنا شرعاً ممنوع ہے جبکہ اس کا مقصد صرف تعظیم ہوتا ہے؟ لوگ کہتے ہیں کہ جھکنا صرف اللہ کے سامنے چاہیے۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، نیت ٹھیک ہونی چاہیے، ایک بات تو یہ ہے، اور دوسرے اصول اور قاعدہ تو یہی ہے کہ صحیح کھڑے ہو کے سلام کرنا چاہیے۔ مگر کراٹے ہو یا کوئی اور ہو، جیسے آج کل سینے پہ ہاتھ رکھ دیتے ہیں، تو بعض فقہا نے اسے کراہت کے ساتھ اس لیے تعبیر کی ہے کہ وہ کہتے ہیں سنت رہ جاتی ہے مصافحہ کرنا، ہاتھ ملانا، لیکن اگر سینے پہ ہاتھ رکھ کے سلام کرتا ہے تو یہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے بھی ہوتا تھا، امیر المومنین رضی اللہ عنہ کے بھی لوگ عراقی خاص طور پہ آتے تھے، ایسے ہی سلام کرتے تھے، اور اگر یہ ہوتی بات مکروہ بھی ہوتی نا تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ چھوڑ دیتے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم میری امت کے نیک بندے بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح ہیں۔ سب غلط ہے بھائی، سب جھوٹ ہے۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کہاں، پوری امت اولیاء کرام میں ہو جائے نا تو اللہ کے ایک ایسے نبی کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتی جس نبی کو اللہ نے شریعت اور دعوت کے لیے نہیں بھیجا بلکہ اس کو اعزازی طور پر نبی بنا دیا علیہ الصلوۃ والتسلیم، اس کا بھی مقابلہ کوئی نہیں۔ پرسن has made some money through illegal means. After a while, he sincerely realized his mistake and never did it again. Over a period of time, he realized. Acha. He is also asking for gift from Allah subhanahu wa ta'ala. There is one way he can return to its original source. What to do with that money? Can he keep it? Where can he spend? If can't, keep it. Can he disturb to needy over a period of time? If he has to, will he pay zakat on this money from it? Please advise. How can he ask repentance from Allah subhanahu wa ta'ala and اچھا لمبا سوال ہو گیا۔ خلاصہ یہ ہے کہ اس آدمی کے پاس حرام کا پیسہ آ گیا نا، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اسے اصل مالکوں تک پہنچائے، سیدھی سادی بات ہے، اور اگر اصل مالکوں تک نہیں پہنچا سکتا تو وہ کل کا کل پیسہ ان لوگوں کی طرف سے خیرات کر دے کہ اللہ یہ ان لوگوں کو ثواب ملے جن کا پیسہ میں نے گڑبڑ کے ذریعے لیا ہے، اور یہ ذہن میں رکھے کہ ان کا حق بنتا ہے مجھ پہ۔ اگر کل کو کوئی اٹھ کے آ جائے اور پکڑ لے اس فراڈ کو کہ سرکار آپ نے جو 1 لاکھ لیا تھا نا یہ تو سب حرام تھا، آپ یہ میرا پیسہ مجھے دے، تو اس کو کہنا کہ بھئی میں نے وہ خیرات کر دیا ہے، ثبوت چاہو تو یہ ثبوت ہے، چاہو تو ثواب لے لو، اور اگر پیسے لینے ہیں تو تمہارا حق ہے۔ وہ کہتا ہے دو، یہ کہتا ہے میرے حالات خراب ہیں، ہر مہینے 1000 لے لیا کرو، تو یہ ٹھیک ہے کہ وہ 1000 کی قسط مقرر کر دے اور اسے اور اس کے ورثاء کو ادا کرے، اگر اس کا انتقال ہو جائے تو اس کے ورثاء وہ 1,00,000 روپیہ پورا کر کے انہیں دیں گے۔ تیسرا کوئی حل ایسا نہیں ہے کہ زکوٰۃ دے دے، اتنا عرصے رکھے ہی کیوں کہ زکوٰۃ فرض ہو جائے، یہ تو مال حرام ہے نا، تو حرام کی تطہیر، حرام کی پاکیزگی آگ سے ہوتی ہے، پیسے خرچ کرنے اور غریبوں کی مدد سے نہیں ہوتی، دونوں میں بڑا فرق ہے۔ سے سیدھی سادی بات یہ ہے کہ اس پیسے کو الگ کرے، اصل مالکوں تک پہنچائے،
نہیں دے سکتا ہیلا بہانہ کر لے کہ یہ لیں، آپ کی بیٹی کی شادی تھی تو میں یہ زیورات لایا ہوں. اب حیرت میں تو ضرور پڑے گا کہ یہ زیور کس سلسلے میں ہے، لیکن اس کی جان تو چھٹ گئی نا. یہ کپڑے لے کے آیا ہوں، یہ کوئی ایسی چیز ہے جیسے کوئی بھی قابل و خرید فروخت چیز، جان چھڑائے اس مال سے. اللہ تعالیٰ سے بھی معافی مانگنی چاہیے، اور اگر ممکن ہو فساد کا خطرہ نہ ہو، توہین کا خطرہ نہ ہو، تو ان لوگوں سے بھی معافی مانگنی چاہیے جن کا پیسہ ہے. یہ پیسہ کوئی آسان چیز نہیں ہے. ایک پائی جو کسی کی غصب کر لی نا، 700 فرض نمازیں جو اللہ کے ہاں قبول ہو گئی تھیں اٹھا کر اس کو ڈال دیے جائیں گی، جس کی ایک پائی لی تھی. اس لیے کبھی ان کاموں میں نہ پڑے. عبد الوہاب نجدی نے کتاب لکھی ہے، اس کا تعارف نہیں، میں کیوں تعارف کرا دوں بھائی. وہ گمراہی کا سرچشمہ اور وہابیت کا امام. ٹھیک خبر لی ہے محمد بن سلمان نے بھی. اس نے کہا ایک عام آدمی تھا، جیسے عرب مشائخ ہوا کرتے تھے قبیلوں کے سربراہ، اس میں کیا ایسی خاصیت. انور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فیض الباری میں لکھا ہے، شاہ صاحب رحمۃ اللہ فیض الباری میں لکھا ہے، کان بلید الذہن، کند ذہن آدمی تھا. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ عمل کے لیے بھی جو کوئی عقل درکار ہوتی ہے نا، اتنی عقل بھی نہیں تھی. خدا کا دین جو ہے نا، یہ جسے آپ کہتے ہیں نہایت ذہین آدمی، جینیس، نابغہ، یہ جینیس پرسنالٹیز کے لیے آیا تھا. یہ عام لوگوں کے لیے ایسا نہیں تھا. عام لوگ بس ٹھیک ہے تقلید کریں، جو دیکھا امام مسجد کو نماز پڑھیں، روزے رکھیں، زیادہ باتیں نہیں. یہ جو جینیس ہوتے ہیں کسی سوسائٹی کے، خدا کا دین حقیقت میں ان کے لیے ہے. وہ جانتے ہیں اس میں کیا حکمت ہے، وہ جانتے ہیں کہ سزا کا نفاذ کیسے ہوتا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کوئی آدمی ایسا گناہ کر کے آتا تھا، اس پہ حد جاری ہونی ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے حوالے کر دیتے تھے کہ حد جاری کرو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا علی، ابو بکر، عمر، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ جیسے بڑے بڑے صاحب علم لوگوں سے کہتے تھے کہ حد لگاؤ، کوڑا لگاؤ. ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا کوڑا لگاتے ہوئے کوہنی پہلو سے جدا نہیں ہونی چاہیے، یعنی بس اتنا ہاتھ اٹھنا چاہیے. کہا ایسے مارو. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم رعایت فرماتے تھے کہ سزا بھی دینی ہے، پڑھے لکھے لوگ دیں گے، جینیس لوگ، نابغات، نوابغ، نابغہ. تو ایسے تھوڑی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث دیکھی اور بغیر عقل استعمال کیے اس پہ عمل کرنا شروع کیا. اس نے یہی کیا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹنی پر طواف کیا، اور اونٹنی پہ طواف کیا تاکہ لوگ جانیں کہ طواف کیا ہوتا ہے. اور جب حجر اسود پہ پہنچے تو اپنی چھڑی کو حجر اسود سے لگایا اور پھر اسے چوما. اور زمزم کے کنویں پہ پہنچے تو آپ نے فرمایا عباس اور اس کی اولاد بہت اچھا کام کر رہے ہو تم، اگر مجھ پہ نبوت کا بوجھ نہ ہوتا تو میں تمہارے ساتھ مل کے لوگوں کو پانی پلاتا. یہ گرمیاں آ رہی ہیں، یہ پانی پلانا اتنے ثواب کا کام ہے. اگر اللہ تعالیٰ توفیق دے تو 2-4 بوتلیں آدمی رکھ لے. یہ جو پولیس پہ اور فوج میں ڈیوٹی کر رہے ہوتے ہیں نا چوراہوں سڑکوں پہ بیچارے، ان کو دے، یہ مستحق ہیں اس کے کہ بھیا پانی پی لو. بہت بڑی چیز ہے پانی پلانا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا تم میرے پہ نبوت کا مسئلہ نہ ہوتا تو میں تمہارے ساتھ کھڑا ہو کے لوگوں کو پانی پلاتا. اسی لیے حضرت عباس رضی اللہ عنہ مزدلفہ کی رات حاضر ہوئے اور کہا اللہ کے رسول پانی کا بندوبست کرنا ہوتا ہے حاجیوں کے لیے، تو مجھے اجازت دیں کہ میں سورج کے طلوع سے پہلے چلا جاؤں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم چچا آپ چلے جائیں. تو وہاں گئے اور انہوں نے بڑے بڑے ہوز بنا دیے، زمین پہ پتھر رکھ کے مضبوط کر کے جما کے ان میں پانی ڈال دیا.
تاکہ جو بھی حاجی پانی پینے کے لیے آئے اسے کنویں سے کھینچنے کی بھی زحمت نہ ہو، وہیں سے پی لے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کھڑے ہو کے پیا تھا۔ محمد بن عبد الوہاب نے کہا میں بھی اس حدیث پہ عمل کروں، چنانچہ وہ اونٹنی نے سارا مطاف ہی گندا کر دیا، لوگ طواف ہی نہ کر پائے۔ اس پہ انور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا کانا بلید سے ہے، بہت ہی کند ذہن کا آدمی تھا۔ یہ ایسے ہی نہیں ہے، یہ پھپھولے ہیں دل کے۔ امت کو برباد کرنے کے لیے انگریزوں نے جو تحریکیں چلائیں اور گورے جس میں کامیاب رہے، ان میں سے ایک یہ وہابیت کی تحریک تھی۔ یہ پڑھو اب جا کے، محمد بن سلمان تو اب ہے نا، وہ جو کچھ بھی ہے اس سے اب ان کے شفاعت شروع کیے ہوئے ہیں۔ تو کہتا ہے محمد بن عبد الوہاب کیا تھا؟ اپنے زمانے کا ایک شیخ تھا، بس اس کے علاوہ کیا؟ حتیٰ کہ اس سے کہا جو لوگ اس سے مجدد کہتے ہیں غلط کہتے ہیں۔ ڈاکٹر محسن ہیں، یونیورسٹی ہے ایسٹرن فن لینڈ کی، جناب والا آپ نے خط لکھا ہے ہمیں، مگر اس کے سوالات یعنی 2 صفحے آپس میں ملتے نہیں۔ ایک صفحے کی عبارت ختم ہوئی ہے، اس کے بعد دوسرا صفحہ کی اور عبارت ہے، تو کچھ ہوا ہوگا جو بھی ہوا ہوگا، لیکن بہرحال آپ بھیج دیں تو ان سوالات کے جوابات انشاءاللہ ہو جائیں گے۔ اپنے اعضاء کو باری تعالیٰ کے اعضاء کے ساتھ تشبیہ دینا والعیاذ باللہ، یہ جان بوجھ کے کرے تو کفر کی حرکت ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کی آنکھ ہے، قرآن نے اس کا ذکر کیا ہے، لیکن وہ انسانی آنکھ کی طرح تھوڑے ہی ہے۔ ہم اہل السنہ مشابہت سے پاک ہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ اللہ نے اپنے لیے تیسری قسم کی صفات جو بیان کی ہیں، جتنے اعضاء کا ذکر کیا ہے کہ لوگوں کے دل اللہ کی 2 انگلیوں کے درمیان ہیں، اللہ نے اپنے لیے انگلیوں کا اثبات فرمایا ہے، اللہ نے اپنے لیے چہرے کا اثبات فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے ہاتھوں کا کہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا پروردگار دائیں ہاتھ سے خرچ کرتا ہے، وکلتہ یدی ربی الیمینین، اور میرے پروردگار کے تو دونوں ہاتھ دائیں ہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہودی کہتے ہیں کہ میں کہتا ہوں میری راہ میں خرچ کرو تو میں تنگ دست ہو گیا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا اور اللہ نے کہا غلت ایدیہم، ان کے اپنے ہاتھ تنگ ہوں، وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا، خدا کی پھٹکار لعنت پڑے اس جملے پہ جو یہ کہتے ہیں کہ میں کنجوس ہو گیا ہوں۔ بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ، اللہ کے تو دونوں ہاتھ خرچ کرنے والے کھلے ہیں، سخی ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اپنا پاؤں جہنم پہ رکھے گا اور جہنم کی آگ کہے گی کہ بس اللہ میں بھر گئی۔ یہ ساری احادیث ہمارے نزدیک متشابہ ہیں، ان میں سے کوئی بھی اللہ نے جس یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں جس عضو کا بھی ذکر کیا ہے وہ انسانی مشابہت سے کلیتاً پاک ہے۔ اگر کوئی آدمی اللہ کی آنکھ، اللہ کا ہاتھ انسانی ہاتھوں اور آنکھوں کی طرح سمجھے تو یہ کفر ہے، اور نہ جانتا ہو مسئلہ اور اشارہ کرے غلط بات ہے، توبہ کرنی چاہیے۔ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی سوانح دیکھ لیں، علم کلام کی کتابیں دیکھ لیں، ان کے بیٹے عبداللہ نے اللہ تعالیٰ کے ہاتھ کا ذکر کرتے ہوئے اپنا ہاتھ بلند کیا۔ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے کھانا پیش کیا گیا، فرمایا یہ کہاں سے؟ ان کا بیٹے نے بھیجا۔ عبداللہ نے فرمایا اٹھاؤ اسے، میں ایسے بدعتی کا کھانا نہیں کھاتا جو اللہ کے ہاتھوں کے لیے اپنے ہاتھ مٹکاتا ہو۔ سخت ناراض ہوں، اس لیے کبھی بھی یہ نہیں، علم کلام کی ساری کتابوں وہ کہتے ہیں اہل سنہ کہ ہم مشابہت کے بھی قائل نہیں ہیں، کہ انسانی اعضاء سے کوئی مشابہت، والعیاذ باللہ۔ یہ حنبلیوں میں یہ جن پہ کفر کا فتویٰ دیا گیا ہے نا، یہ اب بات لمبی ہو جاتی ہے، اور کفر کا فتویٰ دینے والے بھی بڑے بڑے حنبلی ہیں، ابن جوزی ہیں، ابن تیمیہ ہیں، ابن رجب حنبلی ہیں رحمہم اللہ، وغیرہ وغیرہ۔ دفع شبہ التشبیہ ان کی کتاب ہے، اور کتابیں انہیں پڑھیں۔ انہوں نے کہا یہ ایسے گمراہ ہیں جو کہتے ہیں کہ ایک تو اللہ تعالیٰ کے اعضاء کے متعلق مت سوال کرو، دوسرے یہ نہ پوچھو کہ اس کی داڑھی کیسی ہے، باقی وہ بالکل انسانوں ہی کی طرح۔
ولیعوذ باللہ، ان کا یہ کفر بکتے ہیں جو ایسے کہتے ہیں۔ تو اس لیے بہت محتاط رہنا چاہیے۔ اللہ اللہ ہے اور بندہ بندہ ہے۔ اللہ اپنی ذات پاک سے ایسے نیچے نہیں آتا کہ انسانوں میں مل جائے، اور انسان کبھی ایسے ترقی نہیں کرتا کہ پروردگار میں جا ملے۔ اللہ اللہ ہے، بندہ بندہ ہے، ولیعوذ باللہ۔ حرز بھی دجانہ کے متعلق آپ نے فرمایا گھر میں لگانا کیسا ہے؟ حرز بھی دجانہ بالکل غلط چیز۔ حرز بھی دجانہ کو اس لیے ہم نے نقل بھی کروا لیا کہ کسی کو شبہ نہ رہے۔ یہ امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ سے جو ہے اس میں بھی وہ کہتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے خط لکھوایا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو دجانہ کہتے ہیں، ابو دجانہ صحابی تھے رضی اللہ عنہ، اور یہ احد میں بہت تلوار لے کے بہت اکڑ کر چل رہے تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس طرح اکڑ کے چلنا مغروروں کے انداز میں اللہ کو ناپسند ہے، سوائے ابو دجانہ کے کہ آج یہ دشمنوں کے سامنے اس صحت میں چل رہا ہے، یہ اللہ کو پسند ہے۔ تو ابو دجانہ رضی اللہ عنہ کے نام پر یہ جھوٹ گھڑا گیا کہ ابو دجانہ نے کہا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اور میں نے کہا اللہ کے رسول، میں رات جب بستر پہ سوتا ہوں تو مجھے گھر سے ایسی ایسی آوازیں آتی ہیں جیسے شہد کی مکھیاں بول رہی ہوں، تو میں ڈر جاتا ہوں، فزعاً مرعوباً، مجھ پہ روب پڑ جاتا ہے اور میں پھر پریشان ہو جاتا ہوں۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا لکھو، یہ خط ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ان تمام لوگوں کے لیے جو گھروں میں، ان تمام چیزوں کے لیے جو گھروں میں داخل ہوتے ہیں، اور ان سارے لوگوں کے لیے جو راستے طے کرتے ہیں، یہ وغیرہ وغیرہ۔ یہ ہے اس کا مضمون۔ ابو دجانہ، حرز ابی دجانہ، یہ سب جھوٹ ہے، یہ بہت صدیوں کے بعد گھڑا گیا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں، تابعین میں کہیں اس کا کوئی تذکرہ نہیں ملتا۔ آپ نے فرمایا ہے کہ سوال دریافت کیا ہے اور شکایت کی ہے کہ جوابات بہت دیر سے ملتے ہیں۔ یہ صحیح ہے بھائی، مگر اول تو یار جس سے تم پوچھتے ہو اس قابل ہی نہیں ہے کہ جواب دے۔ حقیقت ہے کہ ان جوابات میں ایک تاخیر حقیقت میں اس وجہ سے بھی ہو جاتی ہے کہ ہمت نہیں پڑتی، فتوے کے نام سے ڈر لگتا ہے۔ اگر ہمیں پہلے پتہ ہوتا کہ فتویٰ اتنی ذمہ داری کی چیز ہے تو کبھی بھول کے تمنا نہ کرتے کہ اس میدان میں اترے۔ یہ فتویٰ دینا، یہ اللہ کا حکم بیان کرنا ہے، اور مارا جائے گا قیامت میں، پکڑا جائے گا اللہ کہ میں نے تو یہ نہیں کہا تھا، تم مجھ پہ جھوٹ بولتے رہے ہو، تو آگ سے درے پڑیں گے۔ کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے البدایہ والنہایہ میں ایک چیز لکھی ہے، اور مورخین نے بھی لکھی ہے، اس کی مختلف جزیات جمع کر کے ایک چیز بنتی ہے۔ امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ شام کے امام تھے۔ اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ کی قبر ابھی بھی لبنان میں، بیروت میں ہے، کئی مرتبہ حاضری ہوئی۔ امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک 150 سال تک چلتا رہا لبنان، اور لبنان کے علاوہ دیگر علاقوں میں، پھر آہستہ آہستہ فقہ مالکی میں ضم ہو گیا۔ اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے شکایت کی کہ اوزاعی آپ بولتے نہیں، اور اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ فتویٰ دینے میں کوئی جلدی کرتے بھی نہیں تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ میرے فتوے کی تاخیر کی وجہ یہ ہے کہ تم نے عامر ابن ضرب کا نام سنا ہے؟ یہ عامر ابن ضرب جو تھا جاہلیت کے زمانے میں عربوں میں ضرب المثل تھا، اتنی شہرت تھی اس کی کہ جہاں اختلاف ہوا کسی چیز میں کہتے تھے چلو عامر سے فیصلہ کرو۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بہت بعد میں تشریف آوری ہوئی ہے، تو بہت پہلے کا قصہ ہے۔ تو عامر ابن ضرب جو تھا، اس نے کہا یہ روز مہمان آتے ہیں، بکریاں بھی پال لیں۔ امام اوزاعی رحمۃ اللہ نے کہا کہ عامر ابن ضرب کے پاس
ایک وفد آیا اور انہوں نے کہا حضرت بڑی مشکل میں پھنس گئے، فیصلہ کرو۔ آدمی کا انتقال ہوا ہے اور بہت مال چھوڑ کے گیا ہے، اور اس کا بیٹا ہے یا بیٹی ہے، اس کا حصہ کتنا بنے گا، کتنا اس کو دیں؟ اس نے کہا جتنا بیٹی کو دیتے ہیں جتنا بیٹے کو دیتے ہیں۔ اس نے کہا بات یہ ہے کہ اس کو ہم نے دیکھا، اس کی حرکتوں کی وجہ سے تو جو مرد کی خصوصیت ہے وہ بھی پائی جاتی تھی، جیسی عورت ہوتی ہے وہ بھی پائی جاتی تھی۔ ہم بڑے حیران ہوئے کہ ایک ہی میں یہ مرد بھی ہے اور عورت بھی ہے، اب اس کو وراثت میں سے کتنے پیسے دیں گے؟ یہ پہلی مرتبہ یہ مسئلہ عامر ابن ضرب کے ساتھ پیش ہوا تھا، چپ ہو گیا۔ جو بڑا ذہین گنا جاتا تھا، اس نے کہا تم ٹھہرو اور مہلت دو مجھے اور میں پھر سوچ کے بتاتا ہوں۔ وہ ٹھہر گئے، لوگ کافی بڑا وفد تھا۔ کچھ دنوں کے بعد اس کی جو باندی تھی سخیلہ وہ آئی، اور سخیلہ نے کہا کہ روز ایک بکری نکل جاتی ہے تمہارے مہمانوں میں، تو آقا یہ بکریاں تو ختم ہو رہی ہیں، مال ختم ہو جائے گا، اور یہ میں دیکھتی ہوں آپ رات کو سوتے بھی نہیں ہیں، مسئلہ کیا ہے، اور یہ مہمان کب جائیں گے؟ یہ ساری مصیبتیں اکٹھی ہو گئیں۔ تو اس نے کہا چھوڑو تم جو بھی مجھے مسئلہ ہے مہمانوں کی خدمت کرو۔ اس کا نہیں، ضرور بتاؤ تم، میں نے تمہارا نمک کھایا ہے۔ بہت اصرار کیا تو انہوں نے کہا کہ یہ مسئلہ ہے، ایک ایسا پایا گیا ہے جس میں یہ دونوں صفات ہیں، وراثت تقسیم کرنی ہے، کیا کریں؟ مبال عربی میں کہتے ہیں، بول کہتے ہیں نا، یورین، وہ جگہ جہاں سے اخراج ہوتا ہے۔ اس نے کہا کہ مال کو مبال کے پیچھے کر دے، یہ ان سے پوچھ کہ پیشاب کہاں سے ہوتا ہے، بس جو یہ بتائیں اس پہ حکم لگا دے۔ عامر ابن ضراب حیران رہ گیا، بیوی کو بلایا اور کہنے لگا دیکھ یہ باندی کتنی عقل مند ہے، ہم اسے ایسے ہی سمجھتے تھے، اس نے میرا مسئلہ حل کر دیا۔ امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا 40 دن گزرے پھر جا کر مسئلہ حل ہوا، حالانکہ نہ وہ اللہ پر ایمان رکھتا تھا، نہ قیامت کا اسے ڈر تھا، اور نہ اس نے مر کے جواب دینے کا اس کا کوئی عقیدہ تھا۔ 40 دن اس نے لگا دیے۔ تو تم لوگ مجھے کہتے ہو میں دیر کرتا ہوں، میں نے مرنا بھی ہے، اللہ کو جواب بھی دینا ہے، میں آخرت کا بھی قائل ہوں، تو اتنی مہلت تو دو کہ میں اپنی آخرت محفوظ کر لوں۔ اتنی جلدی فتوے کیسے ہو سکتے؟ اس لیے بھیا یہ کوئی چیز چھوٹی سی نہیں ہے، فتویٰ ایسی چیز ہے جس کی سند اللہ تک پہنچتی ہے۔ ایک قرآن اور ایک فتویٰ، یہ دو چیزیں ایسی ہیں جس کی سند اللہ تک پہنچتی ہے۔ قرآن اللہ کا کلام ہے، اور فتوے کے بارے میں خود اللہ کہتا ہے یستفتونک، آپ سے فتویٰ پوچھتے ہیں، قل اللہ یفتیکم، انہیں کہ یہ اللہ فتویٰ دیتا ہے، اس کی سند اللہ تک پہنچتی ہے۔ پھر ارشاد فرمایا آپ نے کہ رضاعت کا اسباب کتنے دودھ سے ہو جاتا ہے؟ حنفی فقہا کے نزدیک ماں کا ایک قطرہ بھی، کسی خاتون کا ایک قطرہ بھی کسی بچے کے حلق سے نیچے اتر گیا، وہ اس کی دودھ پلاتی ہوئی ماں بن گئی۔ ہمارے نزدیک رضاعت کے لیے بس ایک قطرہ بھی کافی ہے، بچے کے چوسنے کا اعتبار نہیں ہے۔ اس لیے ثابت ہو جائے کہ خاتون نے اس عمر میں دودھ پلایا جب دودھ ہوتا ہی نہیں ہے، تو وہ بچے کی ماں نہیں بنے گی، صرف بچے کا دل بہلانے کے لیے ایسے ہو گیا تھا۔ اسی لیے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق اختلاف ہے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ جو تھیں یہ خدمت کرتی تھیں ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کی، تو حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ اپنے بچے کو ان کے پاس لٹا دیتی تھیں، جب بچہ روتا تھا تو کبھی کبھی یہ اسے گویا دودھ پلا دیتی تھیں، تو دودھ تو تھا نہیں،
تو اس لیے لوگ کہتے ہیں کہ حسن بصری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ہیں ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ عنہا کی نسبت سے، لیکن باقی فقہا شوافع وغیرہ وہ کچھ اعتبار کرتے ہیں بچے کے چوسنے کا، دودھ کے گھونٹ کا، ہمارے نزدیک کچھ نہیں ہے۔ ایک قطرہ بھی اگر حلق سے اتر گیا اس مدت رضاعت میں، جو بچے کی 2 یا 2.5 سال تک، تو اس کی رضاعی ماں بن جائے گی۔ 7 تولے سونا ہے طلاق کے بعد، اور سسرال والے مطالبہ کر رہے ہیں اور خاتون زکوٰۃ دیں گی یا نہیں دیں گی، اور وہ اپنے سسرال کو وہ واپس نہیں کر رہی، اس لیے رکھا ہوا ہے کہ پلاٹ وغیرہ خرید لیں گی۔ بھیا یہ مسئلہ اس طرح نہیں ہوتا، مسئلہ شروع ہی حق مہر سے ہوتا ہے۔ یہ جب فارم پر کیے جا رہے ہوتے ہیں نا، تو اس میں لکھا جانا چاہیے صراحت کے ساتھ کہ بچی کو جو زیورات دیے جا رہے ہیں یہ کس کے ہیں۔ یہ 99% لوگ غلطی کرتے ہیں اور بعد میں بھگتنا ہمیں پڑتا ہے۔ ہمیشہ طے ہونا چاہیے، سسرال والے کہیں کہ یہ زیورات ہم دے رہے ہیں اپنی بہو کو استعمال کے لیے، اور یہ مالکہ نہیں ہے، مالک ہم خود ہیں۔ 50 سال بھی طلاق ہو جاتی ہے بعد میں تو یہ لیں گے اپنے زیورات کو واپس، اور 25 سال بھی بعد طلاق ہو جاتی ہے تو 25 سال تک زکوٰۃ یہ ادا کریں گے، لڑکی استعمال کرے گی زیورات، نہ اس کے ذمے زکوٰۃ ہے، نہ اس کے ذمے کوئی اور فرض ہے، استعمال کرے جہاں چاہے، نہ وہ خرید سکتی ہے، نہ بیچ سکتی ہے، نہ زکوٰۃ دے گی۔ وہ اس لیے کہ سسرال کی ملکیت ہے نا، وہ کہتے ہیں ہم جب چاہیں لے لیں، بس ختم ہو گئی بات۔ نکاح کے وقت میں وہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ بچی اس کی مالکہ ہے۔ اب یہ لڑکی طلاق ہونے کی صورت میں بھی زیورات اس کے پاس رہیں گے، زکوٰۃ یہ دے گی ہر سال، اس کا شوہر بھی ذمہ دار نہیں ہے، اور اس کے والدین بھی ذمہ دار نہیں ہیں، اور اس کے سسرال بھی ذمہ دار نہیں ہیں، خریدے بیچے جو مرضی کرے۔ تو طے یہ ہونا چاہیے کہ 7 تولے سونا جو اس خاتون نے طلاق کے بعد اب رکھ لیا ہے کس کا؟ اگر ان کا ہے سسرال کا تو یہ واپس انہیں ملنے چاہیے، نہیں ہیں خاتون رکھیں گی تو پھر صورت الگ ہے۔ وہ صورت یہ ہے کہ 7 تولے سونا صرف اتنا ہی ہے اور کوئی چیز نہیں ہے تو زکوٰۃ نہیں آئے گی۔ 7.5 تولے سونے پہ زکوٰۃ آتی، پھر کچھ نہیں ہے۔ اور یہ زکوٰۃ جب لگے گی تو پھر سونے کو زیور کو بیچ کے پھر زکوٰۃ دی جائے گی 7.5 تولے سونے کے بعد۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اسلام بنیادی طور پہ سرمایہ دارانہ معاشرہ چاہتے ہی نہیں ہے، اسلام کسی سرمایہ دارانہ معاشرے کے حق میں ہی نہیں ہے، اور ہمارا دور تو خاص طور پہ ایسا ہے کہ اس میں امیر ہونا خود گناہ ہے یار، امیر ہونا خود گناہ ہے۔ بس اتنا کافی ہے 2-4-6 مہینے کے لیے اپنے پاس ریزروز ہوں، اس سے زیادہ کیا رکھنا ہے۔ لوگ بھوک سے مر رہے ہیں، لوگ پیاس سے مر رہے ہیں، لوگ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ تعلیم میں مر رہے ہیں، بچے پڑھ نہیں رہے ہیں، درس گاہیں نہیں ہیں، آبادیوں میں اضافہ ہو رہا ہے۔ آج سے 50 سال بعد جتنے جاہل ہوں گے آپ کی ساری سیاسی قیادت میں کون پڑھا لکھا ہے؟ یہ جو زبان استعمال ہو رہی ہے اس سے پتہ نہیں چلتا کہ یہ کیا کر رہے ہیں، یہ کتنے لیول پہ ہیں۔ آخری بات کر لیتے ہیں۔ سوال یہ تحریر فرمایا ہے کہ دونوں مسئلے طلاق کے ہیں کہ طلاق مطالبے پر دے دی، خاتون نے بار بار کہا کہ مجھے طلاق دے دو، تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے میں نے طلاق دی، پھر اس کے بعد دوبارہ 2 مرتبہ طلاق دے دی، تو یہ تینوں طلاقیں ہو گئیں۔ انڈیا سے فاطمہ تنویر صاحبہ نے مسئلہ پوچھا ہے، یہ تینوں طلاقیں واقع ہو گئیں۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے طلاق کے مسئلے میں یہ فتویٰ دیا تھا کہ نہ تو عدت ہے اور نہ ہی اس لڑکی کے لیے 3 طلاقیں، ایک طلاق جو ہے وہ 3 کے برابر قائم مقام کی ہیں عمر رضی اللہ عنہ نے، ایسے نہیں ہے۔ 2 چیزوں کو
مکس اپ نہ کریں۔ مسئلہ یہ آیا تھا کہ عراق کی طرف سے، یہ حدیث کی کتابوں میں ملے گا بہت زیادہ، عراق سے سرکاری خط آیا تھا، تو امیر المومنین مدینہ منورہ میں تھے رضی اللہ عنہ، تو فرمایا اسے پڑھو، تو پڑھا گیا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ خود بھی پڑھتے تھے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ اتنا خوبصورت تحریر کرتے تھے کہ آپ خود اس تحریر کو کبھی دیکھیں، جہاں لکھا ہے کہ ابوبکر اور عمر دونوں آج شام اس جگہ پہ اللہ کی پناہ میں آتے ہیں۔ کیا خوبصورتی ہے اس تحریر کی۔ ڈاکٹر حمید اللہ نے سیرت کی کتابوں میں اس کا عکس دے دیا ہے۔ جہاں یہ غزوہ خندق ہوا ہے نا، غزوہ خندق میں ایک جگہ ایسی ہے جہاں سے ہارون علیہ الصلوۃ والتسلیم کی قبر ہے، اوپر جا کے یہودی وہاں بہت جاتے ہیں۔ اب بھی یہودیوں کا مطالبہ ہے نئے بادشاہ سلامت سے کہ ہمیں وہاں تک دیا جائے، اور جس دن مسلمانوں کو بیت المقدس تک اردن سے پہنچنے کی راہ مل گئی، یہودیوں کو اسی دن مدینہ منورہ پہنچنے کی راہ بھی مل جائے گی۔ وہاں پہ چٹانوں پہ لکھا ہوا تھا، تو ڈاکٹر حمید اللہ جب گئے تھے تو انہوں نے اس کا عکس لے لیا۔ جو ڈاکٹر حمید اللہ صاحب مرحوم کی اصل کتابیں کہیں سے مل جائیں تو اس میں باقاعدہ چھپا ہوا، کیا خوبصورت کا خط تھا سیدنا عمر رضی اللہ عنہ۔ خط آیا تو پڑھا اسے، اور آدمی نے کہا تھا اپنی بیوی سے کہ حبلو کے علی غاربے کے، تمہاری رسی اور تمہارا کندھا۔ تو امیر المومنین اس جملے کا کیا مطلب ہوا اور طلاق واقع ہوئی یا نہیں؟ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے اس پہ فیصلہ فرمایا تھا، اور انہوں نے فرمایا تھا، یہ اگر حوالہ دیکھنا جائیں تو حدیث کتاب موطا امام مالک میں بھی ہے یہ۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اچھا، یہ شخص اس کو لکھو کہ میں حج میں آ رہا ہوں، مجھ سے ملے۔ تو حج میں طواف کے دوران امیر المومنین رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ تم کون ہو اور کہاں سے آئے ہو۔ یہ ان کی فراست تھی۔ بہت جگہ آتا ہے، بہت جگہ، جس آدمی کا انہوں نے پوچھ لیا نا کہ کون ہے یہ، بس اس کا مطلب ہے اس میں گڑبڑ کوئی نہ کوئی ہے۔ اس سے پوچھا تو اس سے کہا عراق سے۔ فرمایا وہی تو نہیں ہوں جس نے اپنی بیوی سے یہ جملہ کہا تھا؟ اس سے کہا جی وہی ہوں۔ تو اس سے پوری بات سنی، اور امیر المومنین رضی اللہ عنہ نے کہا یہ ایک طلاق ہو گئی، اور اس سے تم نے ارادہ کیا کیا تھا؟ اس نے کہا میں نے، یہ ہے بات۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہاں سے؟ عراق سے۔ یہ جملہ تم نے کہا؟ جی میں نے کہا۔ نیت کیا تھی؟ تیسرا سوال جب ہوا نا تو اس نے بیت اللہ کی طرف اشارہ کیا اور اس نے کہا خدا کے گھر کی قسم، اگر میں اتنی پاک جگہ پہ نہ ہوتا تو میں جھوٹ بول دیتا، میں سچ کہتا ہوں میری نیت طلاق کی تھی۔ یہ دلیل ہے خود اس بات کی کہ عوام کا معیار گر گیا تھا، وہ سچائی نہیں رہی تھی جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں اور سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کے دور میں جو سچائیاں ہوتی تھیں، پبلک کا معیار تھوڑا سا گر گیا تھا۔ اسی لیے اس حدیث پہ فتح القدیر میں ابن حمام رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے فیصلہ کیا کہ 3 طلاقیں 3 ہی شمار ہوں گی۔ لوگ آ کے جھوٹ بولتے ہیں مجھ سے اور کہتے ہیں کہ میں نے 3 جو طلاقیں دی تھیں وہ اصل میں 1 ہی طلاق دی تھی۔ 3 طلاقیں 1 ہونا جو ہے نا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں اور طریقہ تھا۔ وہ یہ تھا کہ جیسے کوئی آدمی کہتا ہے، ماں پوچھتی ہے بیٹے کھاؤ گے؟ وہ کہتا ہے ضرور کھاؤں گا، کیوں نہیں امی، میں نہیں کھاؤں گا تو کون کھائے گا، رکھے نا میں شروع کرتا ہوں۔ اب یہ جملہ ایک ہی اصل میں کہ میں نے کھانا کھانا ہے، اس نے اس کی تائید کے لیے دوسرا جملہ کہا، پھر تیسرا جملہ کہا اس کی تائید کے لیے۔ تو حضرت کے زمانے میں اور حضرت ابوبکر کے زمانے میں علیہ الصلوۃ والسلام دونوں دور ایسے تھے جو کہتا تھا سچ بولتا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ اس سے پوچھا کہ تمہاری نیت، اس سے کہا اس گھر کے پروردگار کی قسم، اگر میں اتنے پاک جگہ پہ نہ کھڑا ہوتا تو میں جھوٹ بول دیتا
لیکن میری نیت طلاق کی تھی۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا اس لڑکی کی رخصتی ہو گئی، اس نے کہا نہیں ہوئی۔ آپ نے فرمایا جاؤ، اس لڑکی پہ کوئی عدت نہیں ہے اور ایک طلاق ہوئی ہے تمہاری۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سے ایک طلاق قرار دیا تھا، 3 کو ایک نہیں کیا تھا، ایک جملے کو ہی ایک فرمایا تھا، اور عدت کی بھی منسوخ فرما دی تھی کہ اس پہ کوئی عدت نہیں ہے۔ اس کی تفصیل دیکھنی ہو تو موطا کی شروع میں اور فتح القدیر میں ابن حمام رحمۃ اللہ علیہ کو پڑھنا چاہیے۔